शहजाम अली सरदार मौजूद हैं। उनसे अगली तरफ मोहम्मद इस्लामी इल्म तलबा कुड़ियाँ बरादर मोहम्मद जुनैर मौजूद हैं। मेरी दाईं जानिब बरादर मोहम्मद उसामा जिनकी नाज़म इस्लामी इल्म तलबा कॉलेज जोन की जिम्मेदारी है। अब शहजाम अली सरदार भाई आपसे कुड़ियाँ को बॉयज़ डिग्री कॉलेज और तहरीक के हवाले से चंद मिनट के लिए मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम साथी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आप इस्लामी जमीयत तलबा कुड़ियाँ खास की दावत पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मशरूक हुए। सबसे पहले मैं आपको आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद बताता चलूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामी जमीयत तलबा कुड़ियाँ खास गुज़श्ता 3 साल से कुड़ियाँ के अंदर एक दिन को शुरू किए हुए हैं कि कुड़ियाँ को बॉयज़ डिग्री कॉलेज दो। तो इस ज़मन में इस्लामी जमीयत तलबा कुड़ियाँ खास ने मुख्तलिफ हलकात से मुलाकातें की, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहर भर के अंदर डोर टू डोर कैंपेन की और तालीमी रेफरेंडम के ज़रिए से हुकाम बाला को बार बार बावर करवाने की कोशिश की गई कि कुड़ियाँ के अंदर बॉयज़ डिग्री कॉलेज की अशद ज़रूरत है। तो उस ज़मन में इस्लामी जमीयत तलबा ने एहतजाजी मुजाहरे भी किए ताकि हुकाम बाला को ये मालूम हो सके कि कुड़ियाँ खास के अंदर ये जो इशू है जो कि इस्लामी जमीयत तलबा जिसको एड्रेस कर रही है, जिसको लेकर चली है, तो ये एक जेन्युइन इशू है। इसके लिए इस्लामी जमीयत तलबा ने जब एहतजाजी मुजाहरा किया और कुड़ियाँ की एक इंतहाई ज़्यादा भरपूर तलबा ने इस एहतजाजी मुजाहरे के अंदर शिरकत भी की, तो उस ज़मन में और उस सूरत में पिछली साबका हुकूमत ने अपने गवर्नमेंट डेवलप प्रोग्राम के अंदर इसको शामिल किया, कुड़ियाँ के अंदर बॉयज़ डिग्री कॉलेज को बनाया जाए। तो इस हवाले से मैं इस्लामी जमीयत तलबा कुड़ियाँ की पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। लेकिन वो एक अलग बात है कि उसको आगे परसू नहीं किया गया, आगे प्रोसेस नहीं किया गया, मूव नहीं किया गया उसको। उस हवाले से इस्लामी जमीयत तलबा एक बेहतरीन तलबा तंजीम है कि जिसने हर प्लेटफॉर्म पर तलबा के हकूक़ की बात की है। इस्लामी जमीयत तलबा पिछले 71 साल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म तलबा तंजीम है कि जहाँ पर भी तलबा के हकूक़ पर शब खून मारने की कोशिश की गई, इस्लामी जमीयत तलबा ने रावल दस्ता बनकर तलबा के हकूक़ की नुमाइंदगी की है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों साथियों, अब मैं आपको तहरीक के शुरू में लेकर जाना चाहता हूँ कि जिस वक्त हम लोगों ने इस तहरीक का आगाज किया तो उस वक्त कुछ ऐसे कम ज़रफ़ और बेवकूफ़ किस्म के इंसान थे तो जो ये कहते थे कि इस्लामी जमीयत तलबा के ये जो लोंडे हैं इनसे ये तहरीक नहीं चलाई जानी। और जब इस्लामी जमीयत तलबा कुड़ियाँ ने अपने अहदाफ को हासिल करना शुरू किया और गवर्नमेंट डेवलप प्रोग्राम के अंदर इसको शामिल करवा दिया, उस वक्त वो कहने लगे कि इस्लामी जमीयत तलबा जो इस मौजू पर, इस नुक्ते नज़र पर जो अपनी सियासत कर रही है। तो मैं उन कम ज़रफ़ लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने ज़रफ़ को थोड़ा सा बुलंद करें और देखें इस्लामी जमीयत तलबा की तहरीक का जायजा ले लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस्लामी जमीयत तलबा जो है वो इस मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म तलबा तंजीम है। जहां पर भी तलबा के हकूक़ सल्ब करने की कोशिश की गई, हाँ वो यूनिवर्सिटी लेवल हो, कॉलेज लेवल हो या हल्का जाती बुनियाद पर हो, तो इस्लामी जमीयत तलबा ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया और तलबा को उनके हकूक़ को दिलवाए। तो इस ज़मन में मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर तलबा के हकूक़ की बात करना ये हमारा सियासत है तो हम ये सियासत पिछले 75 साल से कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह जारी सारी रखेंगे। अब दूसरी बात मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, हल्के की तालीमी सूरत हाल के मुताबिक मैं आपको चीजें बताना चाहता हूँ कि ये कुड़ियाँ शहर जो कि 1.25 लाख आबादी का शहर है और इससे कम से कम 84 मुल्का देहात भी मौजूद हैं। तो आप सुबह नए अड्डे, पुराने अड्डे और मंडी स्टॉप पर चले जाएं तो आपको हजारों की तलबा में नौजवान नजर आएंगे, तलबा के जो बसों पर जलीलो ख्वार होते हैं। और उस ज़मन में ऐसे तलबा भी मौजूद हैं कि जो हर साल एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक कुड़ियाँ शहर से कम 5000 के करीब जो तालिब इल्म है वो मैट्रिक के बाद फारिग होते हैं। तो जब वो इंटर के लिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज के इदारे का विजिट करते हैं तो उस वक्त उनकी मायूसी का आलम देखने वाला होता है कि कुड़ियाँ शहर के अंदर एक डिग्री कॉलेज मौजूद नहीं है और कुछ ऐसे अफराद भी शामिल है जो कि अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए प्राइवेट तालीमी इदारों का विजिट करते हैं, वहां पर जाते हैं, लेकिन फीस बहुत ज्यादा होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई को आगे परसू नहीं कर सकते, जारी नहीं कर सकते, तो वो अपनी तालीम को वहां पर छोड़ देते हैं। और आज की इस दौर के अंदर जो जदीद दौर है, इस दौर के अंदर हमारे इस शहर कुड़ियाँ के अंदर बॉयज डिग्री कॉलेज ना होना एक बहुत बड़ी अलमिया वाली बात है। हमारे एमपीएस एमएनए जो हमारे इस हल्के से वोट लेकर जाते हैं और इख्तिदार के मजे लूटते हैं, उनके मुंह पर ये जोरदार तमाचा है कि ऐसे तालिब इल्म, ऐसे नौजवान जो इस शहर का नहीं इस मुल्क के पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन इस कुड़िया शहर के अंदर डिग्री कॉलेज ना होने की वजह से और भारी भरकम फीस होने की वजह से वो प्राइवेट तालीमी इदारों के अंदर अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकते, तो उस सूरत में वो अपनी तालीम को छोड़ देते हैं। चूंकि ये कुड़िया शहर एक देहाती एरिया है
تو ہمارے یہاں والدین کی بھی سوچ تھوڑی مختلف ہوتی ہے. پہلے تو سرے سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا ہی نہیں چاہتے، اور جب انہیں اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو اس وقت مزید وہ اپنے بچوں کو پیچھے کر دے کہ تعلیم آپ رہنے دیں، آپ گھر میں بیٹھ جائیں یا کام کرنا شروع کر دیں. تو یہ ہمارے ان تمام مقتدر حلقات کے لیے، ایم پی ایس ایم این ایس کے لیے ان کے منہ پر تماچہ ہے، زوردار تماچہ ہے. اور یہ آئینہ ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے ان کو ہر بار باور کروانے کی کوشش کریں گے کہ آپ جس حلقے سے ووٹ لے کر اسمبلی تک پہنچتے ہیں تو ان کو خدا را اگر آپ نے کیا اپنے نوجوانوں کو اپنے جلسے جلوسوں کے اندر نعرے لگانے کے لیے رکھا ہے، کھوکھلے آپ دعوے کرتے ہیں، اپنی پریس کانفرنس کے اندر آپ یہ دعوے کرتے ہیں، اپنے جلسے اور جلوسوں کے اندر احتجاجی مظاہروں کے اندر آپ یہ بات کرتے ہیں کڑیوں کو ڈگری کالج دو گے. ہمیں صرف اور صرف لولی پوپ اور لارے لپے نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ڈگری کھولی چاہیے. عام محض فقط تقریریں کرتے ہیں، لاج غم نہیں کرتے، محض تقریر کرتے ہیں. لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ بخوبی جانتی ہے کہ ہم لوگوں نے طلبہ کے حقوق کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے، ہم لوگوں نے اپنے حقوق کو کس طرح سے چھیننا ہے، ہم بخوبی جانتے ہیں. اور جب تک آپ اس کے لیے اور کڑیاں کے اندر بوائز ڈگری کالج کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، اس وقت تک ہم آپ کو آئینہ دکھاتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے کہ یہ کھڑیاں کے طلبہ کا آئینی، قانونی اور جمہوری حق ہے. اور اس کے لیے ہم الحمدللہ اس سے پہلے گزشتہ 3 سال سے کاوش کوشش جدوجہد کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک ہمیں نہیں مل جاتا اس وقت ہم اس کے لیے کوشش و جاری ساری کرتے رہیں گے. اس کے بعد ہم جو موجودہ سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے چل رہے ہیں کڑیاں کے اندر، اس کے حوالے سے کچھ جائزہ لیں گے. اور موجودہ جو 10 ڈگری کا یہاں پر کام کر رہا ہے، تو جہاں پر اس عوام کے آپ نے ایک بہت زیادہ انویسٹ کیا، وہاں کروڑ روپے آپ نے انویسٹ کیے اس ڈگری کالج کے اندر، گورنمنٹ 10 ڈگری کالج کے اندر، اس کے اندر صرف اور صرف انٹر تک کلاسز موجود ہیں، بی ایس پروگرام ہی وہاں پر موجود نہیں ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے حکام بالا سے کہ سب سے پہلے اس کے اندر بی ایس پروگرام کو شروع کیا جائے، اور اس کے اندر طالبات کے لیے بس سروس کو شروع کیا جائے. اور اس کے ساتھ جب وہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہاں کا جو تعلیمی انفراسٹرکچر ہے وہ بھی بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے. وہاں پر پروفیسر موجود نہیں ہے سبجیکٹس کے. تو ہماری حکومت بالا سے اور عوام الناس کے ساتھ ساتھ عوام کا یہ مطالبہ ہے، ان والدین کا مطالبہ ہے کہ جن کی بچیاں وہاں پر پڑھ رہی ہیں کہ اس کے اندر بی ایس پروگرام کو شروع کیا جائے، جو وہاں پر تعلیمی انفراسٹرکچر ہے اس کو پورا کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن سبجیکٹس کے وہاں پر ٹیچرز موجود نہیں ہے اس کو بھی پورا کیا جائے. اس کے بعد میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کے اندر، وہاں پر انٹر تک جو ہے طلبہ کے لیے کلاسز موجود ہیں. لیکن ابھی چند دن پہلے اسی دفتر کے اندر میرے کچھ دوستوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، طلبہ تھے، وہ بھی وہاں پر پڑھتے تھے. تو ان میں سے ایک ایسا بھی میرا بھائی تھا، دوست تھا، کہ میں نے ان سے پوچھا کس کلاس میں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں. جب میں نے پوچھا کس ادارے میں، انہوں نے بتایا جی میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کھڑیا کے اندر پڑھتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں ایف ایس سی کر رہا ہوں، سیکنڈ ایئر کا میں طالب علم. جب میں نے پوچھا کہ فرسٹ ایئر کے اندر آپ کی کیا صورتحال تھی رزلٹ کی، انہوں نے کہا میرے 2 سپلی ہیں. تو میں نے کہا کہ بھی ایسی کیا وجہ، میٹرک کے کتنے نمبر تھا آپ کے؟ اس نے وہ ساتھی مجھے بتاتے ہیں کہ میرے میٹرک کے اندر 1A+ گریڈ ہیں اور 950 سے ابو میرے نمبر ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ انٹر کے اندر اس طرح کیوں آپ نے یکدم آپ کی لوز ہوگی پوزیشن؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ہمارے پروفیسر ہی موجود نہیں ہے انگلش کے اور ریاضی کے. تو یہ بھی ہمارے ان ڈی سی صاحب اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کے منہ پر یہ زوردار تماچہ ہے کہ آپ عوام کے بھاری بھرکم ٹیکسز سے موچیں لوٹتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں اپنے آفس کے اندر بیٹھ کر. تو آپ کو باہر نکلنا چاہیے، انسپیکشن ٹیم تشکیل دینی چاہیے، مانیٹرنگ ڈیسک بنانے چاہیے کہ جو ان تمام تر اداروں کا چیک اینڈ بیلنس کریں اور دیکھیں اس کے اندر کہ کون کون سی تعلیمی انفراسٹرکچر کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے. اور آخر میں دوبارہ سے ان تمام حکام بالا کو باور کروانے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا را کہ پاکستان کے اندر پہلے ہی ہم بہت زیادہ تعلیمی سسٹم کے اندر لوز ہیں. تو اس کڑیاں خاص کے اندر یہ شہر ہے کڑیاں جس نے ہر دفعہ یہاں سے ایک بھاری بھرکم اور ایک بہت زیادہ اہمیت کا یہ سیاسی حلقہ ہے. ہر دفعہ اس سے کوئی منسٹر اور کوئی بڑی ایک عہدے والا بندہ یہاں سے منتخب ہو کر جاتا ہے. تو ابھی بھی دیکھ لیں ہمارے حلقے سے ملک محمد احمد خان صاحب جو کہ مشیر دفاع ہیں، تو ان کے یہ ذمہ داری بنتی ہے. ابھی وزیر اعظم پاکستان ماشاء اللہ میں سننے میں آیا کہ 30 تاریخ کو کڑیاں کے اندر وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو جہاں پر وہ موٹر وے کا افتتاح کر رہے ہیں، ہمارا ان سے مطالبہ ہے وزیر اعظم پاکستان صاحب سے
کہ کھڑیاں کے اندر اس سے پہلے بھی اعلان کیا گیا کہ کھڑیاں کو میڈیکل یونیورسٹی دی جائے گی، ہمیں خدا رہے میڈیکل یونیورسٹی نہ دی جائے، کم از کم ہمیں ڈگری کالج دے دیا جائے، اور وہاں پر جو تعلیمی انفراسٹرکچر ہے اور موجودہ جو تعلیمی سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے چل رہے ہیں ان کے اندر فیسز کے حوالے سے بھی اور جو انفراسٹرکچر موجود ہے اس کو بھی پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور آخر میں آپ تمام صحافی حضرات کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت پر اس کے اندر تشریف لے کر آئے، اور اس حوالے سے اسلامی جمعیت طلبہ نے ڈی سی قصور صاحب کو اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کو، یہ میرے پاس اس کی اپلیکیشن موجود ہیں، تو ہم لوگوں نے یہ اپلیکیشن بھی ان کو ارسال کی ہیں۔ یہ دیکھیں پہلی جو میرے پاس اپلیکیشن موجود ہے یہ ڈپٹی کمشنر قصور کے نام پر ارسال کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو متن ہے وہ بھی آپ کو بخوبی آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کو یہ دوسری اپلیکیشن ارسال کی گئی۔ ابھی بھی ان کو اگر نہ نظر آئے کہ اسلامی جمعیت طلبہ، اور خاص طور پر ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو پہلے دن سے اسلامی جمعیت طلبہ کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے تھے کہ اسلامی جمعیت طلبہ اس نقطۂ نظر پر اپنا جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے کبھی سیاست نہیں کی، اور طلبہ کے حقوق پر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم طلبہ کے حقوق پر سیاست کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں ہم یہ سیاست کرتے رہیں گے، اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر کسی میرے صحافی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو کسی بھی قسم کا تو وہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ کل جلسہ ہونے جا رہا ہے، جی تو آپ کی جو یہ تنظیم ہے کیا یہ احتجاج ریکارڈ کروائے گی وزیر اعظم صاحب کے سامنے؟ جی دیکھیں، ابھی تو اگر ہم اس کے پروگرام کے اندر جا کر کسی قسم احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ اخلاقی طور پر بھی میرا خیال ہے کہ بری بات ہے کہ اس طرح سے ان کا جو پروگرام ہے وہ ڈسمس ہو جائے گا، خراب ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کسی بھی۔ جی ہاں، اس کے بعد اس سے پہلے بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے احتجاجی مظاہرے کیے، اس کے بعد اس سے پہلے بھی ملک محمد احمد خان صاحب جو مشیر دفاع ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں چلڈرن پارک کے اندر، جب ہمارا انہوں نے جلسہ کیا تھا اپنا، وہاں پر انہوں نے ڈگری کالج کے حوالے سے اعلان کیا تھا کہ چھٹیوں کو بائی ڈگری کالج دیا جائے گا۔ اب ہم ان سے یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی ترجیح میں تعلیم ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی وہاں پر میرا خیال ہے کہ جا کے کسی قسم کو ان کے سامنے احتجاج کرنا کوئی اچھی اخلاقی طور پہ اچھی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگر ہمیں ضرورت پڑی احتجاجی مظاہرے کی تو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔